نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی فی القرآن الکریم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب۔ صحابہ نے نا اللہ کے نبی کو دل دے دیا اپنا۔ علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، فرمایا کتنی محبت کرتے ہو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اتنی محبت کہ خدا کا اللہ کی قسم ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جانوں سے، اپنی مالوں سے، اپنی اولادوں اور اپنے ماں باپ سے اور ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ اور سخت پیاس کی شدت میں ٹھنڈے پانی سے بھی محبوب ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن عمر رضی اللہ عنہ آئے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، یا رسول اللہ صرف میری جان کے علاوہ، صرف میری جان کے علاوہ مجھے ہر چیز سے آپ عزیز ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کو سب سے زیادہ عزیز میری ذات نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول سن کر عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے اب اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کی ذات محبوب ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، الآن یا عمر، اب بھی تیرا ایمان مکمل ہوا۔ تو انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کوئی بندہ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ اپنی جان، مال، اولاد، ماں باپ، بہن بھائی، ہر چیز سے بڑھ کر سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگے۔ تو بھائی تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اور مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب زمین کے اندر چلتا ہے تو عرش کے اوپر اس کے چرچے ہوتے ہیں۔ چلتا زمین کے اندر ہے اور لوگوں کے ہاں اس کی حیثیت اور وقت ہی نہیں ہوتی، لوگ اس کو جانتے نہیں ہوتے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا پرا گندہ بالوں والے ہیں، ان کو کون جانتا ہوگا۔ لیکن یقین کرو، اور اللہ کے فرمایا کہ لو اقسم علی اللہ تعالیٰ، اگر قسم کھا لینا اللہ کے اوپر تو اللہ اس کی قسم کو رد نہیں فرماتے، فوراً پوری کر دیتے ہیں۔ تو اس صحابہ نے ایسی محبت کی اور ایسا عشق کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ غیر مسلم اور دشمن دیکھ کر کیا اٹھے، کہنے لگے، یار یہ لوگ کیا دیوانے اور پاگل ہیں یار، یہ لوگ تو اپنے مقصد اور اپنے ٹارگٹ اور اپنے نبی کو لے کر اتنے شدائی ہیں کہ ان کو کوئی دوسری ذات ہی نہیں سمجھ میں آتی، یہ کہتے ہیں ہم اور ہمارا نبی سب سے زیادہ۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو فرمانے لگے، تو نے قیامت کے لیے تیار کیا رکھا ہے؟ تو فرمانے لگے، یا رسول اللہ کہ میں نے قیامت کے لیے نہ زیادہ روزے، نہ صدقے، نہ زکوٰۃ اور نہ زیادہ عبادت وغیرہ تو نہیں تیار کر رکھی، لیکن ہاں البتہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ضرور تیار کر رکھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا المرء مع من احب، تو بس تو جس سے محبت رکھتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو صحابہ، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کو کسی قول کے اوپر اتنی خوشی نہیں ہوئی کہ وہ سب سے زیادہ خوش اس بات کے اوپر ہوئے کہ انہوں نے جب یہ قول سنا کہ یار قیامت والے دن انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے، تو ہم تو اپنے محبوب کے ساتھ ہوں گے، ہم اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ تو بھائی کیوں نہ ہوتی، ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ جان دینے کے لیے تیار تھے۔ غزوہ احد کا موقع تھا نا، اللہ اکبر، یہ قصہ اپنے دلوں میں اتار لو، دلوں میں، یہ ایمان والوں کو نفع دے گا یہ قصہ کہ غزوہ احد کا موقع تھا، مسلمانوں کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ جب مسلمان کی عورتیں گھروں سے نکلی تو ایک عورت کو جب اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں، تو انہوں نے بتایا مجمع کی طرف اشارہ کر کے کہ اللہ کے نبی وہ آ رہے ہیں۔ تو وہ بھاگتے ہی آگے بڑھی، اور تو کسی نے کہا کہ تیرا جو خاوند ہے وہ شہید ہو گیا۔ وہ کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آگے بڑھی تو کسی نے کہا کہ تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ تو کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے؟ پھر تیسری بار کسی نے کہا بھائی تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ وہ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے؟ تو کسی نے کہا بھائی تیرا خاوند، تیرا بیٹا، تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ اور کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے؟ اتنی بار اس کو چوٹیں لگیں اور وہ پھر بھی پوچھ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کدھر ہے۔ جب مجمع کسی نے اشارہ کیا کہ اللہ کے نبی وہ آ رہے ہیں، تو آتے ہوئے دیکھ لی، اللہ کے نبی کو دیکھ کر فرمانے لگی، یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے کے بعد تو ساری مصیبتیں ہی ہلکی محسوس ہونے لگیں۔ دیکھنے کے بعد کہنے لگی، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کہتی، یا رسول اللہ جب آپ زندہ ہیں تو مجھے کسی کی کیا پرواہ، کسی کی کیا ٹینشن، کسی کے جینے یا مرنے سے مجھے کیا زندہ ہے، ایک محبوب ہی تو ہے جو ہمیں نظر آئے تو ہم جیتے ہیں میرے بھائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندہ مثالیں موجود ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ مجھے اپنے باپ سے بھی زیادہ پسند پتہ کیا ہے کہ آپ کا چاچا ابو طالب ایمان لے آئے، آپ کا چاچا ابو طالب اسلام میں داخل ہو جائے، کیوں؟ اس سے آپ زیادہ خوش ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
آج ہماری خوشی ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے کہ یار اللہ رسول ناراض ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، میرا کام بن جائے، میرے گھر والے راضی ہو جائیں، میرے محلے دار راضی ہو جائیں، اور میرے ساتھ ریلیٹڈ جو ہیں سارے راضی ہو جائیں۔ لیکن اللہ رسول کی ذات کدھر ہے تیری زندگی میں؟ تو نے کتنا اس کے ساتھ محبت کی، دل کتنا لگایا؟ بس یہی مقصد تھا۔ تو میرے نبی نے کہا اذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ اب یہ خراب ہو گیا نا، اس کے اندر سے غیروں کی محبت آ گئی، تو بس پھر دنیا کی ہر شے بے وقت، اور یہ تمہیں لگے گا کہ جیسے دنیا ہی سب کچھ ہے۔ تو اللہ کے نبی کو یہی ڈر تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہی یہ تھا کہ دنیا جب کھل جائے گی نا تمہارے اوپر، پھر تم ایک دوسرے کے اوپر حسد، بغض، کینہ، پھر تمہارے دلوں سے اللہ اور اس کے رسول کی ذات کی اہمیت نہیں رہے گی۔ تو صحابہ کی محبت تو اس قدر پہنچی تھی کہ عائشہ رضی اللہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر فرمانے لگی، کہنے لگی اللہ کے نبی کی زیارت کرواؤ۔ تو عائشہ رضی اللہ نے کہا آؤ اندر، تو اس کو جا کے زیارت خانے میں لے گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پائے تھے، قبر کو دیکھی، قبر کو دیکھتے رونے لگ پڑی، اتنا روئی کہ روتے روتے ادھر ہی وفات پائی۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی عشق تھا انہیں۔ وہ ایک صحابی کا قصہ آتا ہے نا، سبحان رضی اللہ عنہ، کہتے لگے یا رسول اللہ، ہانپتے ہوئے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ کا خیال آیا، جب مجھے آپ کا خیال آیا اور میں نے کہا آپ کی زیارت کر لوں، اور جب میں نے آپ کی اگر زیارت نہ کرتا تو شاید ممکن تھا کہ میری جان نکل جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کو تو عشق اتنا تھا۔ اللہ اکبر۔ کبھی رک دیے، کبھی چل دیے، کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے، کبھی رک دیے، کبھی چل دیے، کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے، کبھی نیند میں، کبھی ہوش میں، وہ جہاں ملا اسے دیکھ کر، نہ نظر ملی نہ زباں ہلی، بس سر جھکا کے چل دیے، تجھے یاد ہو کبھی ایک تھے۔ کبھی صحابہ کا تعلق ہوتے تھے، محبتیں ہوتی تھیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ آج یہ خراب ہو گیا، انسانیت کو سمجھ نہیں آئی، وہ دین ہی پتہ نہیں چلا، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا لطف کتنا ہوتا ہے کہ تم اربوں خربوں اور پاؤنڈز لگا کے بھی اس محبت کو نہیں خرید سکتے، تمہیں وہ لطف ہی نہیں ملا۔ تو فرمایا، شاعر نے آگے خوب کیا، اس نے کہا نہ نظر ملی نہ زباں ہلی، بس سر جھکا کے چل دیے، تمہیں یاد ہو کبھی ایک تھے، مگر آج ہم ہیں جدا جدا، وہ جدا ہوئے تو سنور گئے، ہم جدا ہوئے تو بکھر گئے۔ تو آج محبتیں ہی ہماری غیروں کے ساتھ لگ گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ یار کوئی سگا باپ بھی آج مجھے دکھاؤ جو امت کے لیے سخت دھوپ کے اندر 5 گھنٹے سخت دھوپ کے اندر دعا کرے، مجھے ایک کائنات کے اندر ایک باپ دکھا دو ایسا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گھنٹے امت کے لیے سخت دھوپ کے اندر سواری کے اوپر بیٹھ کر امت کے لیے رو رو کے دعائیں کی۔ یہ بے وفائی بت کرو اپنے نبی سے اور اپنے اللہ سے۔ میرے نبی نے فرمایا میں تو راضی ہوتا ہوں اللہ والے اعمال سے۔ تو آج تم دیکھو، تم نے 24 گھنٹے میں کون سے اعمال کیے ہیں؟ پوری کی پوری زندگی اگر غیروں کے طریقے پر ہی گزارنی ہے تو بھائی پھر کیوں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں؟ مسلمان تو اس کو کہتے ہیں جو تابع دار ہوتا ہے، جو فرما بردار ہوتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلتا ہے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، عاشق تو مشوق کے تابع ہوتا ہے، وہ اس کے تابع ہو کے چلتا ہے، اپنی زندگی اس نے گزارنی ہے تو اللہ رسول کے تابع کر کے گزارنی ہے۔ تو آج تیرے سینے کو غم ہی نہیں لگا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق ہی نہیں لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سمجھ ہی نہیں آئی۔ خالد رضی اللہ کا عشق تو ادھر تک تھا کہ بیٹی ان کی فرماتی ہے کہ جب میرا والد بستر کے اوپر لوٹ جاتا تو شوق اشتیاق میں کبھی ادھر پلٹتے کبھی ادھر پلٹتے، اور کہتے مہاجرین اور انصار کا تذکرہ کرتے رہتے، اور اللہ کے نبی کی یاد میں اپنی کربڑیں بدلتے رہتے، اور مہاجرین اور انصار کا تذکرہ کر کر کہتے یہ میرے اصول اور فروع ہیں، یہی میری شاخیں اور یہی میرے اصول ہیں، اور کہنے لگے یا اللہ جلد موت دے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر ملوں۔ آج ہماری محبت تو ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے، آج ہماری محبت تو ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے کہ یار کہ میں دنیا والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، دنیا والے مجھے کیا کہیں گے، تھوڑی سی مصیبت پریشانی آئی، ابھی آزمائش کا طریقہ آیا اور آزمائش کا وقت آیا تو بھائی منہ موڑ جاتا ہے انسان۔ اللہ رسول کو ایسے جیسے جانتا ہی نہیں تھا، جیسے کہ اللہ رسول تیرے پر آئے تھے، وہ تیرے کچھ لگتے ہی نہیں تھے، وہ بھائی تیری سانس بھی نہ چلے اگر اللہ نہ آئے، اگر تیری سانس، اللہ والے کہتے ہیں اللہ اندر ہے، اور اللہ کہتا ہے اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اور جب زید رضی اللہ عنہ کو سولی پہ لٹکایا گیا نا تو ابو سفیان کیا کہنے لگا، ابو سفیان نے کہا کیا زید تو پسند کرتا ہے کہ تیری جگہ ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیں؟ کہنے لگا خدا کی قسم کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دولت قدا پہ تشریف رکھے ہوں اور مجھے گھر کے اندر میرے نبی کو کانٹا چبھے اور میں گھر کے اندر سکون سے بیٹھ جاؤں، یہ مجھے گوارا ہی نہیں ہے۔ تو وہ ابو سفیان بھی کیا اٹھا، کہنے لگا میں نے کسی شخصوں کو اتنی محبت اللہ کے نبی کے ساتھ جتنی ان کے صحابہ نے کی ہے، کسی شخص کے ساتھ لوگوں کو اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا۔ تیرا عشق کدھر لگ گیا میرے بھائی؟ تو نے اپنی زندگی گوا دی ہے، اگر آج بھی موقع ہے سنبھلنا سی، اٹھنا سی۔ یہ لوگ تیری محبت کی لاج نہیں رکھ سکیں گے، تو جتنی مرضی مخلوق کی محبت کر، اور کرنی ہے ہم نے، اللہ نے کہا ہے تو ہم کریں گے انشاءاللہ، لیکن وفا ملنی ہے۔
محبت کی جو جزا ملنی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہی دے سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا میرے بھائی۔ اگر تو نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہیں پہچانا، تو مانگنے سے اور خوب اللہ کے نبی کو یاد کیا کر، خوب ان کے اوپر درود پڑھا کر، اور درود پڑھنے سے، اور عاشق تو ہوتا ہے محبوب کو یاد کرتا رہتا ہے، جب یاد کرتا رہے گا نا ایک درود سے، تو تجھے بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں آئے گا۔ آخری بات یہی ہے کہ قرآن کے اندر اللہ کہتا ہے میں اور میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو۔ تو بھائی جس موقع کو اللہ اور اس کا فرشتے کر رہے ہیں، تمہیں کیا ہے؟ تم نہیں کر سکتے بھائی؟ اللہ نے تو تمہیں کہا کہ تم بھی پڑھو، میں اور میرا فرشتے لگے ہو گئے ہیں اللہ کے نبی کے اوپر رحمت بھیجنے کے لیے، تم کیوں نہیں رحمت بھیجتے؟ تو بھیجو بھائی اللہ کی ذات پہ رحمت۔ اور اللہ نے سکھلائے دیکھ الفاظ، فرمایا اللہم صلی علی محمد و علی محمد، یا اللہ رحمت بھیج محمد اور اس کی ذات پر۔ ہمیں نہیں کہا کہ یا اللہ رحمت بھیج دے ہمارے ذریعے سے، نہیں، بلکہ یہ الفاظ سکھائے کہ ربا ہماری اوقات ہی نہیں ہے، ہم اس قدر ہے ہی نہیں کہ ہم اپنے ذریعے رحمت بھیج سکیں، تو ہی ہے ذات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات رحمت بھیج سکتی ہے، تو ہماری طرف سے رحمت بھیج محمد اور اس کی آل کے اوپر۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دل لگانا سیکھو، زندگی بڑی مختصر ہے، اگر تم اس کے ساتھ دل لگا گے نا، یقین کرو جو کچھ ادھر آنے سے ہمیں ملا نا، کائنات کے اندر کسی جگہ پر نہیں ملا۔ یہ پیاروں کے ساتھ محبت کرنے سے کچھ بھی نہیں ملتا، اس گند سے گزر کے آئے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہے، سارا گند ہے، سارا گند، اور پیچھے تو تنہائیاں ہی تنہائیاں اور کالے راستے ہیں۔ یقین کرو یہ روشنی کے راستے ہیں، لوگ بھی تمہارے ساتھ محبت کریں گے اور لوگ تمہیں اپنے ہاتھوں پہ بٹھائیں گے اگر تم اپنے اللہ اور اس کے رسول کو دل دے دو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔